الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ آج تراویح میں بھی پڑھی گئی۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ہے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کیا علم والا اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ اس آیت مبارکہ میں 3 الفاظ بہت غور کرنے کے قابل ہیں۔ پہلا لفظ قل۔ عام طور پہ حکومتوں کا دستور ہوتا ہے کہ جب کوئی اعلان کروانا ہو تو اس کے لیے طریقہ کار ہوتا ہے، با ادب، با ملاحظہ، ہوشیار۔ پھر بتایا جاتا ہے کہ یہ اب کاؤنٹی کی طرف سے ایک نیا حکم ہے، تو ایک طریقہ کار ہے سرکاری اعلان کرنے کا۔ قرآن مجید میں جہاں سرکاری اعلان کرنا ہو، جہاں رولنگ دینی ہو، اللہ رب العزت کل کا لفظ استعمال فرماتے ہیں۔ تو کل کا لفظ سنتے ہی متوجہ ہو بندہ کہ اب یہاں پر آداب شاہانہ کا خیال رکھنا ہے اور حکم خدا سن کر سر جھکانا ہے۔ پھر اس کے بعد حل کا لفظ استفہام کے لیے آتا ہے کہ کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ استفہام انکاری بعض اوقات توبیخ کے لیے آتا ہے۔ توبیخ کا مطلب یہ کہ جو عالم اور جاہل ان کو برابر سمجھے گا اس کے اوپر سزا ہوگی کہ تم نے جرت کیسے کی عالم اور جاہل کو برابر سمجھنے کی، یہ برابر نہیں ہے۔ تیسرا لفظ ہے یعلمون، علم۔ اب یہاں یہ نہیں بتایا گیا کہ علم الادیان یا علم الابدان، مگر بتانے کی ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ بعض لفظ خاص ہوتے ہیں جو اپنے بارے میں خود اطلاع دے دیتے ہیں۔ جب بھی کوئی بندہ ٹوپی کی بات کرے گا تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں کہ یہ ہاتھ پہ پہنی جاتی ہے، پاؤں پہ یا سر پہ، ہر بندہ جانتا ہے کہ ٹوپی سر پہ پہنی جاتی ہے۔ جوتوں کی بات ہوگی تو ہمیشہ پاؤں میں پہنے جاتے ہیں۔ اسی طرح جب بھی علم کی بات ہوگی قرآن میں تو اس سے علم دین مراد ہوگا۔ لہذا معلوم ہوا کہ عالم اور جاہل، علم والا اور بے علم یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ رہ گئے دنیا کے علوم والے تو ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا یعلمون یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ دین کا علم اللہ کے ہاں بڑا عزت والا ہے، چنانچہ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ یعنی اگر بھلائی کو دیکھنا ہوگا، بہتری کو دیکھنا ہوگا تو جو قرآن پڑھنے والا یعنی طالب علم وہ سب سے اعلیٰ۔ مگر یہاں ایک نکتے کی بات ہے کہ یہاں پڑھنے کو پڑھانے پر مقدم کیا گیا۔ تعلم القرآن وعلمہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ ترتیب ہی یہی ہے، پہلے آدمی سیکھتا ہے اس کے بعد سکھاتا ہے۔
اس لیے پڑھنے کو پہلے مقدم رکھا، پھر اس کے بعد پڑھانے کو۔ لیکن خیریت میں یہاں محسوس ہوتا ہے کہ طالب علم کو مقدم کیا گیا ہے پڑھانے والے سے۔ اس کی یہ وجوہات ہیں کہ طالب علم کو سفر کرنا پڑتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، پڑھانے والے کو تو سہولتیں بھی ہوتی ہیں، تنخواہ بھی ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ سپورٹ بھی ہوتی ہے، اور پڑھنے والے کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ تو اللہ توکل اپنے گھر سے نکل پڑتا ہے۔ چونکہ پڑھنے والے کا مجاہدہ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے خیریت کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کو مقدم فرما دیا۔ تو دین کا سیکھنا اللہ رب العزت کے ہاں اتنا محترم بشان عمل ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ پوری زندگی طالب علم بن کر رہیں۔ فرمایا قل رب زدنی علما، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دیجئے۔ یہ زیادت فی العلم پوری زندگی چلے گی۔ کوئی آدمی ایسے درجے پہ نہیں پہنچ سکتا کہ جہاں وہ کہے مجھے اب مزید علم کی ضرورت نہیں۔ جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم علم الاولین والآخرین جن کو عطا کیا، جن کے بارے میں فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ کا آپ پر بڑا فضل۔ تو یہ فضل کیا تھا؟ یہ علم ہی تھا، یہ معرفت ہی تھی۔ اور ان کو فرمایا کہ آپ فرما دیجئے کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دیجئے۔ اب دل میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ انسان کا علم بڑھے کیسے؟ پوری زندگی کا کام ہے۔ یہ وہ پیاس ہے جو کبھی نہیں بجھتی، یہ وہ بھوک ہے جو کبھی نہیں مٹتی۔ حدیث پاک میں فرمایا منہومان لا یشبعان، دو بھوکے ایسے ہیں جن کی بھوک نہیں مٹتی، دو حریص ایسے ہیں۔ عمومی طور پر تو حرص بری چیز ہے، مگر مقصود پر منحصر ہے۔ اگر دنیا کی حرص ہے تو بری، اور اگر دین کے علم کی حرص ہے تو پھر محمود کہی جائے گی۔ مگر یہ ایسی پیاس ہے جو نہیں بجھتی۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آخری ایام میں بیماری بھی تھی، نقاہت بھی تھی، تو چارپائی کے اوپر کتاب رکھی ہوئی ہے اور اوپر ذرا ہو کر مشکل میں تھوڑی روشنی کے اندر اس کو پڑھ رہے ہیں۔ اس تکلیف کو دیکھ کر میں نے کہا کہ حضرت وہ کون سا اشکال ہے جو اس عمر میں آ کے ابھی آپ کو حل نہیں ہوا؟ پھر دوسری بات کہ اگر کوئی کام ہے تو ہم شاگرد ہیں کس کام کے، ہمیں حکم فرما دیجئے۔ آپ اس بیماری میں اتنی تکلیف اٹھا رہے ہیں اور روشنی بھی تھوڑی اور اتنی مشقت سے پڑھ رہے ہیں، آپ لیٹیں آرام سے، کیوں مطالعہ کر رہے ہیں؟ تو حضرت کشمیری رحمۃ اللہ نے دیکھا اور ٹھنڈی سانس بھر کے کہا کہ اس پیاس کا میں کیا کروں جو بجھنے والی نہیں ہے۔ یہ علم ایسی پیاس ہے، بجھتی نہیں ہے، زندگی بھر یہ پیاس رہتی ہے، اور جتنا انسان آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھنے کو جی چاہتا ہے۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ ہمارے اکابر روزانہ سینکڑوں صفحات کتابوں کے پڑھا کرتے تھے۔ آج کون سا طالب علم ہے جو دورہ کرنے کے بعد از خود بخاری شریف کا مطالعہ کرتا ہے؟ ہاں پڑھانی ہو تو الگ بات ہے، مگر از خود مطالعہ کرنا، ہمارے اکابر تو جیسے قرآن پاک کا مطالعہ کرتے تھے، بخاری شریف کا مطالعہ بھی اسی طرح ان کی زندگیوں میں رہتا تھا۔ حدیث پاک کو اس طرح وہ پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ شوق آج دلوں کے اندر نہیں جو ہونا چاہیے تھا، اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا جائے کہ علم بڑھتا ہے دو طرح سے، ایک کثرت مطالعہ سے، لیکن اس سے انسان میں تبحر علمی آتی ہے۔ بحر کا لفظ بولا جاتا ہے سمندر کے لیے،
اور آپ جانتے ہی ہیں کہ سمندر کی چوڑائی بہت زیادہ، پھیلاؤ تو ہزاروں میل اور گہرائی 100 میل بھی نہیں ہو سکتی. تو بحر کا لفظ بولا گیا، پھیلاؤ زیادہ گہرائی تھوڑی. تو تبحر علمی کہتے ہیں جس بندے کے پاس الفاظ کا علم ہو، معانی کا علم ہو، علم کا پھیلاؤ بہت ہو، گو گہرائی ویسی نہ ہو. یہ کثرت مطالعہ سے مل جاتی ہے. جو بندہ بھی خوب پڑھے گا یہ تبحر علمی اس کو حاصل ہو جائے گی. ایک ہے علم کے اندر عمق حاصل ہونا، گہرائی حاصل ہونا. صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں فرمایا اعمقہم علما، ان کا علم گہرا تھا، وسعت نہیں تھی علم کی اتنی. حیرت کی بات تو یہ ہے کہ بعض صحابہ تابعین سے فتویٰ پوچھا کرتے تھے تو وسعت اتنی نہیں تھی، مگر علم کی گہرائی اتنی تھی ان کے پاس کہ ان کے علم کی گہرائی میں کوئی ان کے ساتھ قریب نہیں پہنچ سکتا. یہ عمق جو ہے یہ تقوی سے ملتا ہے. تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. جتنا وسعت مطالعہ ہوگا اتنا تبحر علمی، اتنی معلومات زیادہ. جو بات چھیڑ دیں اسی پہ بات سن لیں، اسی کا جواب لے لیں. ایک ہے علم کی گہرائی، اس کا تعلق تقوی کے ساتھ. چنانچہ وسعت مطالعے والے بندے کو اگر تقوی نہیں تو چیزوں کا علم تو ہوگا، آیات کی معانی کا علم تو ہوگا، یہ پتہ نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے چاہتے کیا ہیں، یہ پتہ نہیں ہوگا. یہ کیسے پتہ چلے؟ اس کے لیے تقوی کی ضرورت ہے. چنانچہ جتنے حضرات کے اندر تقوی رہا علم کی گہرائی ان کے پاس اتنی زیادہ. کسی نے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہے، آپ علماء حضرات باتیں کرتے ہیں تو نتیجہ کبھی ٹھیک نکلتا ہے کبھی قریب نکلتا ہے، اور حاجی صاحب جب بھی بات کرتے ہیں نتیجہ پکا. تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کی ریزن یہ ہے کہ حاجی صاحب کو ان کے تقوی اور ذکر کی وجہ سے جو مقصود ہے وہ پہلے وارد ہوتا ہے، جو اصل مقصود ہے وہ دل میں پہلے اترتا ہے، پھر اس کے دلائل مل جاتے ہیں، اس لیے وہ جب بات کرتے ہیں پکی ہوتی ہے. اور ہم لوگوں کے پاس پہلے دلائل ہوتے ہیں، نتیجہ ہم نکالتے ہیں، کبھی 100% ٹھیک نکال لیا، کبھی قریب جا کر پڑ گئے. چنانچہ یہ علم محنت سے حاصل ہوتا ہے، دھن لگی ہوئی ہو. جتنی دھن ہوگی نا اور جتنا دھیان ہوگا اتنا علم حاصل ہوگا. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں العلم لا یعطیک بعدہ حتی تعطیہ کلک. اپنا آپ پورا علم کے حوالے کرنا پڑتا ہے تب جا کر کچھ علم حاصل ہوتا ہے. العلم عز لا ذل فی یحصل بذل لا عز فی. مٹانا پڑتا ہے اپنے آپ کو، اس کے بغیر یہ علم حاصل نہیں ہوتا. ہمارے اکابرین کی دھن کتنی تھی. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا فوت ہو گیا، اور یہ وہی وقت تھا کہ جب تدفین بھی ہونی ہے اور ادھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس بھی ہونی ہے. تو اپنے رشتہ داروں سے کہا کہ بھائی بچے کا جنازہ پڑھ کے تدفین کر دیجئے گا، اور ان کو اپنے مدرسے کے دروازے سے آنسو بہ رہے تھے رخصت کر دیا، اور امام صاحب کی مجلس علمی کو نہ چھوڑا کہ میری مجلس قضا نہیں ہونی چاہیے. سوچ سکتا ہے کوئی بندہ کتنی قربانیاں دی ہوں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اندلس سے یحییٰ بن یحییٰ ایک طالب علم آئے حدیث پڑھنے کے لیے. اللہ کی شان کے چونکہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ ان علاقوں میں ہاتھی نہیں ہوتے، کہیں سے کوئی ہاتھی لے آیا تو